اس وقت میں بحرین میں موجود ہوں. سیلابی ریلا تو گزر گیا ہے، لیکن سیلابی ریلی نے جو تباہی مچائی، جو غم کی داستانیں چھوڑی، وہ میرا خیال ہے کہ انمٹ نشانات ہیں. وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اقبال ہوٹل کے مالک پراموش خان موجود ہے. ان کا ہوٹل بھی بہ گیا ہے، بلال مسجد بھی بہ گیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اس پر کیا صورتحال ہے، کتنے نقصانات ہوئے، کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ تباہ ہوئی، اب کیا ضروریات ہیں، ان سے جانتے ہیں. پراموش خان، آپ کا ہوٹل تو بہ گیا ہے، مشہور ہوٹل تھا آپ کا کھانے پینے کے حوالے سے. سر بہت بہت مہربانی کہ آپ یہاں آئے اور ہم سے ہمارے حالات پوچھے. سر یہ جو جگہ دکھائی دیتا ہے آپ کو، یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک دنیا ہے. یہاں پر ایک گاؤں نہیں، ایک دنیا بسی ہوئی تھی ادھر، جو کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے کام کاج پر مصروف تھے. بس ایک ہی جھٹکے نے آ کر سارا گاؤں جو ہے نا وہ سارا اس سے سارا دنیا کا رابطہ ختم کیا ہے. سر ابھی ہم حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس طرف جو دکھائی دیتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کھانے کے منتظر ہیں. یہ لوگوں کی اس کو کچھ اشیاء بھی نہیں ہے وہاں پر، سب کو اس کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہاں ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ کچھ ایسا ذریعہ بنائیں. سڑک تو دور کی بات، لیکن یہاں جانے کے لیے بھی راستہ نہیں ہے. کچھ بیمار پڑے ہوئے اس طرف، کچھ لوگوں کو دوائی کی قلت ہوگی، کچھ کھانے کا قلت ہوگی. تو یہاں پر کھانا تو دور کی بات، لیکن یہاں پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہم وہاں پر جا سکے اور ان لوگوں کو کی خدمت کر سکیں. اچھا یہ بتائے، کتنے ہوٹل تباہ ہوئے بحرین میں، کتنے دکانیں، کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ سر باقی جو ہوٹلوں کا ذکر آپ کرتے ہیں نا، تو یہاں پر کم از کم 150 ہوٹلیں جو ہے نا وہ پانی کی اندر ابھی بھی بہہ رہے ہیں. ابھی بھی پانی اسی طرح دریا کی فلنگ ہوئی ہے، اور جو پانی جو ہے نا وہ ہوٹلوں کے اندر ابھی بھی پڑا ہے. جو اس طرف مارکیٹ کی دکانیں تھے، تقریباً 5-6 ہزار لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا روزگار سارا یہ ہوٹل ہے، یہ دکان تھے. لیکن ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 6,000 لوگ تو دکانوں میں تھے، کام پر تھے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ تھے اس کا وہ لاکھوں کے حالات میں ہے. ابھی سر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد کچھ ایسا راستہ، کچھ ایسا سسٹم بنائیں کہ اس دریا کے اوپر سے جو مصنوعی طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ ایک زانگو جو کہتے ہیں کوسارو ہمارے زبان میں، وہ لگائے کہ وہ لوگ جو آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں، کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ بحرین سوات کا سب سے پرانا اور خوبصورت مقام ہے. بحرین سے آگے کا عالم ہے، لیکن ریاست سوات سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاح آتے ہیں تو وہ پہلے بحرین رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کالام چلے جاتے ہیں. تو ریاست سوات کے دور سے بحرین ایک مشہور سیاحتی مقام ہے. والد سوات بھی یہاں آتے تھے، اور اس وقت بہت سارے فارنر یہاں پر آیا کرتے تھے. اور اب بھی یہ سیاحوں کا سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ خوبصورت، چونکہ یہاں پر بجلی بھی ہے اور بہت زیادہ نزدیک بھی ہے، سہولیات بھی ہے. بہت بڑے ہینڈ کرافٹس کی دکانیں، آپ یقین مانیں، ڈرائی فروٹس، ہینڈ کرافٹس، ہوٹلز، پتہ نہیں کہ یہاں پر کیا کیا نہیں تھا. جتنے بھی سیاح یہاں آتے تھے یہاں رک جاتے تھے، لیکن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، دریا برد ہو گیا ہے. اچھا پراموش خان، آپ کو افسوس ہو رہا ہے آپ کا ہوٹل بہ گیا ہے؟ سر افسوس تو ہوتا ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے رزق کا ذریعہ تھا، اور جس سے ہم کئی لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے تھے. کوئی لوگ کا ہوٹل تھے، ہمارے پاس بھی جو ورکر کام کرتے تھے تو اس کے بھی بچے ہوں گے، تو اس کے بھی خاندان ہوگا جو اس کے کفالت کر رہے تھے. سر اب ہمارے ہوٹل میں کم از کم 20-22 بندے کام کر رہے تھے. ابھی دیکھیں وہ سب کا خاندان جو ہے نا وہ اسی ہوٹل سے چل رہے تھے. جب ایک ہوٹل کا یہ حالت ہے تو دوسروں کا کیا حالت ہوگی؟ جو بازار جو پانی میں ڈوب گیا ہے وہ سارا ٹورزم کا علاقہ تھا. ٹورزم جتنے بھی آتے تھے وہاں پر آتے تھے، تو ہمارا انکم سارا اسی بازار سے تھا. اسی بازار کے ذریعے سے یہ بازار بھی چل رہے تھے. یہ لوگ بھی جو ہے نا زیادہ کام پر وہاں پر تھے. جو باہر کا جو پیسہ آتا تھا ٹورسٹ کا وہ اسی بازار میں آتا تھا، اسی سے دکانوں کے گھر چل رہے تھے نا. تو ابھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں سارا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. ہاں اللہ کرے کہ آپ کو دوبارہ اللہ دوسری
سائڈ سے دے، مجھے میری دعا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ناظرین، یہ دریا جو ہے نا اپنا جگہ نہیں چھوڑتا. میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. 2010 میں بھی سیلاب آیا، اب 2022 میں بھی آیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ 1926 1927 تھا اس قسم کا سیلاب آیا تھا. یہ سیلاب کئی گنا زیادہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دریا سے دور ہونا چاہیے اور حفاظتی اقدامات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اس دفعہ لوگوں میں اویئرنیس تھی. حکومت نے، سوشل میڈیا نے، ہمارے جرنلسٹوں نے کافی تگدو کی اور لوگوں کو بر وقت اطلاع فراہم کی، تو اس وجہ سے جانی نقصانات نہیں ہوئے. 2010 کے سیلاب میں 257 افراد جان بحق ہو گئے تھے. اس وقت جو ریکارڈ ہے 15-16 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں. جی سر، میں 1 بجے پر اپنے ہوٹل میں تھا، تقریباً اس دریا کو دیکھ رہا تھا، دریائے سوات کو. یہ بہت کم نظر آ رہا تھا. یہ سارا بازار جو ہے نا یہ 10 منٹ میں بہہ گیا ہے. جب اچانک یہ درال کا جو دریا ہے نا یہ 10 منٹ میں آ کر اس نے پورے علاقے کو، جو ہمارے طرف ہوٹلیں تھے، وہ سارا کچھ 10 منٹ کے اندر سارا کچھ اس نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا. اور 10 منٹ کے بعد جو نظارہ تھا وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا. 10 منٹ کے پہلے ایک حالات تھے اور 10 منٹ کے بعد دوسرے حالات تھے. کسی دکاندار نے بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. بھرے کے بھرے دکانیں گئے، بھرے کے بھرے ہوٹلیں گئے ہیں. کسی کو یہ دریا پہلے جب آتا تھا تو آہستہ آہستہ آتا تھا. ابھی اس بار جو آیا تھا نا یہ ایک دم 5-10 منٹ میں سارا بازار کو لپیٹ میں لیا تھا. ہمیں خود بھاگنے کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح بھاگے. یہ درال فنڈ نے جی یہ 1 بجے آیا تھا، 1:30 تک سارا بازار جام ہو گیا تھا. سارا بازار کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا. اس کے پاس جب پہلے میں ہوٹل سے باہر دیکھ رہا تھا 10 منٹ پہلے تو یہ دریا بالکل نہیں تھا. اچانک اس میں ایک جوش آ گیا، ایک آوازیں آئی. جس طرح میں نے ہوٹل سے باہر دیکھا تو ہمارا ہوٹل سڑک کے اس پار تھا، تو ہمارے ہوٹل کے اندر سے جو سڑک تھا اس پر دریا بہہ رہا تھا. ہم نے مشکل سے اپنے جان بچا کر وہاں سے بھاگے تھے. نہ ہوٹل سے کچھ اٹھایا ہے، نہ دکانداروں نے کچھ اٹھایا ہے. سارے بھرے کے بھرے ہوٹلیں، بھرے کے بھرے دکانیں سارے دودھ دریا کے نظر آ گئے تھے. سارے 10 منٹ میں. بالکل سامنے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ لوگ اشارے کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بیچ دو. تو یہاں سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں پھینکتے ہیں اور وہ لوگ ریسیو کرتے ہیں. تو کیا زندگی ہے، کتنی مشکل ہوگی. ابھی ہم نے یہاں سے کچھ چیزیں لوگوں نے پھینکی تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ چیزیں پھینکے. تو کافی سر ہمارے پاس جو کھانے کی علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس اس طرح مریضیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی گھروں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں پھینک رہے ہیں. وہ دیکھیے وہاں پر میڈیسن نہیں ہے. ابھی اس طرف سے کبھی کبھی سگنل آتا ہے تو کال آتا ہے کہ گھر کے لیے میڈیسن بھیجو یا دوسرے کوئی دوائی چیزیں بھیجو. سر وہ بھی ریسیو نہیں ہوتا ہے. تو بہت بری حالت ہے یہاں پر. بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز یہاں سے کوئی اشیاء پھینک دیا لیکن وہ جا کے کنارے پر دریا میں لگا، ان لوگوں تک نہیں پہنچا. تو میری درخواست ہے انتظامیہ سے کہ اس سائڈ پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے شیخ خرطنوش ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پھینکے، تاکہ آپ دیکھیں اب وہاں پر وہ کچھ چیزیں وہاں پر پھینک رہے ہیں اور وہ بالکل وہاں پر لوگ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. تو صوبائی حکومت بالکل مخلص ہے، ہیلی کاپٹر ان کے پاس محدود ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں کالام جاتے ہوئے وہاں پر ضرور پھینکے تاکہ اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ بھی مشکلات ہیں. تو میرا خیال ہے بحرین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. 3 مرتبہ یہ فلڈ آیا تاریخ میں، یعنی جو ہمارے بزرگوں کو یاد ہے یا جو ہم یاد ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 1926 یا 27 میں، 2010 میں اور اب 2022 میں تو کتنا نقصان ہوا، کتنا تباہی پیرس سیلاب نے. سیلابی ریلا تو گزر گیا ہے لیکن انمٹ نقوش یہاں پر چھوڑ گئے ہیں. مجھے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.